نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام في كلام الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گزشتہ تقریباً 3 یا 4 جمعۃ المبارک پہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد مبارکہ اور ربیع الاول شریف کے ساتھ منسوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری رہی. اور اب انشاءاللہ ہم 3 یا 4 جمعۃ المبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر بیان کریں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے تو ایک طبقہ صرف سیرت کی بات کرتا ہے اور میلاد کی بات نہیں کرتا، اور دوسری طرف میلاد، آقا علیہ السلام کے مولد، ولادت باسعادت، اس کا تذکرہ اور چرچہ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو کہ ہونی چاہیے. لہٰذا ان دو کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو میلاد اور سیرت دونوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسے ماننا عین ایمان ہے، اور اس کی مناسبت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے لیے تقاضۂ ایمان ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایک مقصد کے لیے ہوئی تھی، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے دین کو ہم تک پہنچائیں، اور ہماری زندگی ویسی ہو جائے جیسی اللہ کو پسند ہے. ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، لین دین، تجارت، معاملات، وہ سب کچھ ویسا ہو جائے
جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو یہی بنیادی مقصد تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ ہوئی اس لیے تاکہ امت کو سیرت عطا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اس لیے کہ انسانیت کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اور راستہ دکھایا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا اس مقصد کو اگر کوئی بھول جائے یا اس مقصد کے ساتھ اپنی وفاداری کا وہ اظہار نہ کرے جو تقاضا بنتا ہے تو یہ بھی کسی طور پر کامل وابستگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اور سیرت کے مابین نہ کوئی تنازع ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی یہ عنوانات ہیں جن عنوانات کے تحت کوئی قوم کو تقسیم کرے یا فکر کو تقسیم کرے، بلکہ میلاد ہوا تو سیرت نصیب ہوئی، اور میلاد کی آمد سے ہی، میلاد کے صدقے سے ہی سیرت عطا ہوئی۔ تو گویا میلاد بنیاد ہے اور سیرت اس کا ثمر ہے۔ میلاد اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصود ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ ہمیں اپنے اسی طرز عمل کا اظہار کرنا چاہیے جس کا تقاضا ہے۔ تو میلاد کے لیے تقاضا ہے کہ آپ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، اور سیرت کے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی نیکی اور تقوی کی تصویر بن جائے اور اس کی عملی آئینہ داری بن جائے۔ اور جو لوگ میلاد کے موقع پر یہ سوال کھڑا کریں کہ بھی آقا علیہ السلام کے وصال کی بات کریں اور کہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام تو بہت غمزدہ تھے، لہٰذا اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر امت کو آقا علیہ السلام کے غم کا راستہ دکھایا جاتا، وصال کا راستہ دکھایا جاتا، تو نفسیاتی طور پر جو تاثر پختہ ہوتا ذہنوں پر وہ یہ ہوتا کہ مصطفیٰ چلے گئے، جبکہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تصور پختہ رہے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ آپ سوچئے اگر ہم یہی بات کرتے رہیں کہ حضور چلے گئے، بے شک امر ربی ہوا، آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، آپ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں، اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہیں، مگر اللہ نے آپ کی حیات کو دوسرے لوگوں کی حیات جیسا بنایا ہی نہیں، جیسے آپ کی زندگی کو دوسرے لوگوں کی زندگی جیسا نہیں بنایا، آپ کے وجود کو دوسروں کے وجود جیسا نہیں بنایا۔ تو آپ پر جو تقاضا ہوا امر ربی کا، موت کے دروازے سے گزرنے کا، اجل کا، وہ بھی دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا چرچا رہے گا تو یہ تاثر ذہنوں میں مضبوط ہوتا رہے گا کہ حضور آ گئے۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک، اس کا تذکرہ ہو، اس کے جلسے ہوں، اس کا ذکر ہو، انہی کے عنوانات ہوں، انہی عنوانات سے بات کی جائے تو آنے والی نسل کو، بچے کو جو ابھی کم فہم ہے، جس کو عقیدے کی تمام باریکیوں کا نہیں پتہ، جس کا علم اور شعور ابھی پختہ درجے تک نہیں پہنچا، تو اس کے ذہن پر تو یہی تصور آتا رہے گا بھی حضور چلے گئے۔ تو جو چلے گئے کا تصور پیدا ہوگا تو ایک گیپ ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 30 یا کم و بیش ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کے دعوے کی بنیاد بھی تو یہی ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ پے در پے نبی بھیجتا تھا، انبیاء کے آنے کا ایک تسلسل تھا، اور آقا علیہ السلام آئے تو انسانیت تو رواں دواں ہے۔ اب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد کسی اور کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا کوئی اور ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت اور دفاع اسی بات کے اندر پنہا ہے کہ حضور آ گئے۔ جب آ گئے تو آپ موجود ہیں، ہاں اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہیں، لیکن آپ روحانی طور پر امت کے احوال کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ آپ کے وجود مبارک سے خیر و برکت کا ایک سرچشمہ جاری و ساری ہے۔
آپ کے وجود مسعود سے فیض اور رحمت کا ایک سرچشمہ ہر وقت جاری و ساری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی روح مبارک کو بھی امت میں رکھا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو لہٰذا یہ میلاد کی بات کرنا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہاں، میلاد میں کوئی بھی یہ اس کی سپورٹ نہیں کرے گا، حمایت اور تائید نہیں کرے گا کہ اس کے اندر خرافات ہونی چاہیے، ہرگز نہیں۔ خلاف دین امور ہونے چاہیے، ہرگز نہیں۔ جو دین کی باؤنڈری ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے، شریعت مطہرہ کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ، یہ کئی اعتبارات سے ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا میلاد کے موقع پر کوئی اور سلوگن اٹھانا، یہ در حقیقت میلاد مصطفیٰ کی خوشی سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی وصال اور غم کی بات کرے تو وہ بھی در حقیقت آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے سے بیزار ہے۔ اگر کوئی دن کا تنازع اور اختلاف کھڑا کرے، دن یہ ہے اور یہ نہیں، تو جو دن اس کے مطابق ہے وہ اس پر بھی تو وہ نہیں مناتا۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ دن کا نہیں ہے، مسئلہ تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے سے بیزاری کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے تو یہ بات تو بجا ہے کہ ہمیں سیرت مطہرہ کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی سیرت کو میلاد کے مد مقابل لا کے کھڑا کرے کہ میلاد نہ مناؤ اور سیرت کی بات کرو، تو وہ بھی در حقیقت آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے خوشی منانے سے ایک بیزاری کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا کرنا کسی طور پر بھی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے کوئی خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ خیر و برکت اسی میں پنہاں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی ذات کی محبت، آپ کے ساتھ مومن کا قلبی لگاؤ، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی، وہ خوشی کوئی قرآن پڑھ کے منائے، نفل پڑھ کے کرے، روزہ رکھ کے کرے، کوئی کھانا کھلائے، کوئی آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کی محفل سجائے، یہ سارے اظہار ہیں، مگر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خوشی ایک تقاضا ایمان بنتا ہے۔ باقی رہی سیرت مطہرہ ہمارے لیے تو مقصود میلاد ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر بات شروع کر رہے ہیں، اور کچھ جمعۃ المبارک پہ یہ موضوع ہم جاری رکھیں گے، مختلف اس کے اینگل لیں گے۔ آج جو سب سے پہلی بات کرنی ہے سیرت کے حوالے سے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا امتیاز کیا ہے کہ آپ کی سیرت کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ کامل بنایا ہے۔ تو کوئی امتیاز ہے، انفرادیت ہے، کوئی ایسی خصوصیات ہیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کسی اور کی سیرت کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جن امتیازات، خصائص، تخصیصات اور انفرادیتوں کا حامل بنایا ہے، اس کی ہم بات کریں گے، تاکہ سیرت مطہرہ کے ساتھ شوق و رغبت ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں میں اتر جائے، اور اس کی وجہ سے ہماری عملی زندگی سنور جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 21 سے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ امید اور یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اور وہ میزان پر کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی زندگی کا حساب دے گا۔
मालिक यौमिद्दीन। तो वो जो क़यामत का दिन है, उस दिन हर बंदे ने पेश होकर, हाजिर होकर अल्लाह के हुजूर अपनी ज़िंदगी के एक एक अमल का हिसाब देना है। एक एक कौल का, एक फ़ेल का, एक लफ्ज़ का, एक जुमले का, कोई शय ऐसी नहीं होगी जो वहाँ पर स्किप हो जाए। और ये भी नहीं कि ऐसे मोटा मोटा हिसाब हो। अल्लाह ताला वो भी बंदे होंगे जिनको अल्लाह हिसाब के बग़ैर जन्नत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी उन अपने बंदों के ग़ुलामों में, नौकरों में कहीं शामिल फ़रमाए, क्योंकि कौन हिसाब दे सकता है अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ताला हमें हिसाब से महफूज रखे। मगर ये कि हिसाब को ना तो लाइट लेना चाहिए, ना ऐसे कि बंदा बेखौफ हो जाए, बेबाक हो जाए और हिसाब का उसके ज़हन पर कोई खौफ ना हो, कोई असर ना हो। अल्लाह से डरते रहना ही तो बंदगी है। अपने आमाल की जवाबदही का तसव्वुर, यही तो बंदगी है। यहीं से बंदगी पैदा होती है कि मैं कोई शुत्र बेमुहार नहीं कि जो करता फिरूं मुझसे कोई नहीं पूछेगा। दुनिया में अगर आप ताकतवर हैं या चोरी छुपे आपने कुछ कर लिया, या आप ताकतवर हैं, कानून आपको पकड़ नहीं सका, किसी का हक मारा, मजलूम कमज़ोर था, वो आपसे बदला नहीं ले सका, तो ये मत समझें कि बस जो वक्त गुजर गया तो अब कौन पूछने वाला है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिनकी तरफ से कोई पूछने वाला नहीं, उनकी तरफ से पूछने वाला खुद खुदा है। तो हिसाब तो होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो तफसीली हिसाब भी लेगा, कईयों से हिसाब तफसीली भी लेगा। तो आप सोचिए 60 साल, 70, 80, 100 साल की ज़िंदगी हो और उसके बालिग होने के बाद एक एक दिन का हिसाब हो, ये तूने क्या किया था, ये कैसा हुआ था, तो फिर कौन शख्स है जो हिसाब दे सके। आप और मैं 5 साल पिछली बात याद नहीं होती, 2 साल पुरानी बात याद नहीं, उसका हिसाब नहीं दे सकते। हम कहते हैं भी पुरानी बात है, भूल गई, पुरानी बात है, भूल गई। तो जब हम अपनी उन्हीं बातों का वो मोटा मोटा हिसाब नहीं दे सकते, तो ज़िंदगी भर का हिसाब अल्लाह के हुजूर पेश करना है। इसलिए ज़रूरी है कि जवाबदही के तसव्वुर को भी ज़हनों में पुख्ता करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह, उस शख्स के लिए अल्लाह की रसूल की ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है, जिसको ये यकीन है कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होकर हिसाब देना है। क्योंकि हिसाब से बचना चाहते हो तो ज़िंदगी वैसी गुजार कर आओ जैसी मुस्तफ़ा ने गुजारी। क्योंकि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है, अगर कोई उनके नुकूशे कदम को अपनाएगा, उनकी सीरत मुतहरा पर चलेगा, उनकी इत्तिबा करेगा और उसी तरह जीने की कोशिश करेगा, तो फिर तो मुबारक हो, वो रब से मुलाकात भी करेगा तो इनाम और अज्र का मुस्तहिक होगा, उसका और कोई हिसाब नहीं होगा। और अगर उसने ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कामिल नमूना था, तो अल्लाह के हुजूर तो पेश होना है, वहाँ खड़े होना है, और वहाँ खड़े होकर फिर जब अल्लाह पूछेगा हिसाब, तो फिर हिसाब के वक्त क्या होगा इंसान के पास। इसलिए अल्लाह ने इन 2 चीज़ों को जोड़ दिया आपस में। हम आम तौर पर इस आयत का पहला हिस्सा पढ़ते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यहाँ तक पढ़ के बात को मुकम्मल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो आगे अल्लाह ने फरमाया ये बेहतरीन नमूना है किसके लिए? उसके लिए जिसके दिल में ये ख्याल है कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, जिसका इस बात पर ईमान है कि मैंने अल्लाह के हुजूर अपने अमाल का हिसाब देना है, जिसको ये फ़िक्र लाहिक है, ये ख्याल जिसके दामनगीर है, ये तसव्वुर जिसके कल्ब और रूह में जागुज़ी है कि मैंने अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। तो जब अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है तो उस हिसाब का कोई क्राइटेरिया होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई पैमाना होगा। तो उसने कहा हिसाब का पैमाना जो है वो उसवे हसना मुस्तफ़ा है। आप देखें ना, मीज़ान पर खड़े होते हैं तो मीज़ान में एक तरफ क्या रखते हैं? तराजू। पुराने ज़माने की याद कर लें, अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक
कैलकुलेशन और डिजिटल कैलकुलेशन आ गई। तो तराजू होता है ना, तराजू, तो उस तराजू में एक तरफ रखते हैं बाट और एक तरफ रखते हैं कोई शय, ऐसे ही होता है, और फिर उसको तोलते हैं। अगर वो उसके मुताबिक है तो ठीक है, और अगर कम है या ज़्यादा है तो उसको बराबर किया जाएगा। तो उसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया कि इंसान तेरा हिसाब होगा। तो बंदे ने पूछा, बारी ताला मेरी सारी ज़िंदगी के अमाल को जो एक पलड़े में रखा जाएगा और मेरा हिसाब होगा, तो उसके लिए पैमाना क्या है, बाट क्या है, वज़न क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किसके मुताबिक पूरा उतरे तो छोड़ दिया जाऊंगा और उससे कम निकले तो पकड़ा जाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, वो जो पैमाना है, मीज़ान है, मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो जो बाट है, वो जो पैमाना है, वो है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना। मेरे रसूल ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, जैसे जैसे मेरे रसूल को ज़िंदगी में हालात पेश आए थे, जो उन्होंने किया, ये है पैमाना, ये है मेयार। गोया अल्लाह ताला के पूरे निज़ाम के अंदर तमाम इंसानियत के लिए जो मेयार ज़िंदगी है वो सीरत मुस्तफ़ा है, जो पैमाना है ज़िंदगी गुजारने का वो सीरत मुस्तफ़ा है, जिसने अपनी ज़िंदगी के एक एक कदम पर उसी तरह करने की कोशिश की जैसे मुस्तफ़ा ने किया, जैसे मुस्तफ़ा ने बताया। जब उसके अमाल को रखा जाएगा तराजू के अंदर तो वो पूरा वज़न उतरेगा और उसका बेड़ा पार है, वो कामयाब है, वो फलाह और निजात वाला है। अब इन दो चीज़ों को फिर मिला के पढ़ें। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जिसको दिल में यकीन है कि अल्लाह के हुजूर मीज़ान पर खड़े होकर हिसाब देना है। तो हिसाब तो जिस पैमाने पर होगा वो उसवा मुस्तफ़ा है, वो सीरत मुस्तफ़ा है, वो कौल मुस्तफ़ा है, फ़ेल मुस्तफ़ा है, वो आका अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी है, आपके अफ़ाल और अमाल हैं, उसी पर रख कर परखा जाएगा। इस पर पूरा उतरता है तो कामयाब है और इस पर पूरा नहीं उतरता तो नाकाम है। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेयार बनाया तमाम इंसानियत के लिए कि जब हिसाब लूँगा तो जो दूसरी तरफ मेयार होगा, मीज़ान होगा, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और ज़िंदगी है। फिर अगली बात की वल यौमल आखिर, और जो आखरत के दिन पर यकीन रखता है, आखरत के दिन की उम्मीद रखता है, जिसे ये यकीन है कि आखरत का दिन होगा और जिसे ये यकीन है कि अल्लाह से मुलाकात होगी, तो फिर फरमाया कि वो ऐसा करे। वज़करल्लाह कसीरा, और वो जो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता है। जिसने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फरमाया वो तो मेरे रसूल की तरफ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने अल्लाह को भुला दिया। तो जिसने अल्लाह को भुला दिया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्लाह को भुलाए बैठा है। तो जब अल्लाह को राज़ी करने की कोई तमन्ना ही दिल में नहीं, कोई आरज़ू दिल में नहीं, कोई जस्तजू नहीं कि अल्लाह को राज़ी करूं, अल्लाह को जो भुलाए बैठा है तो फिर वो रास्ता और ज़रिया भी तो इख्तियार नहीं करेगा। सबसे पहले तो दिल में ये तमन्ना और जस्तजू होनी चाहिए, काश अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मैं कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा अमल ऐसा हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा किरदार ऐसा हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा कमाना, खाना, पीना, खर्च करना सब ऐसा हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कोलीग्स से, हमसाए से मुआमलात, लेन देन, बोल चाल, अखलाक, तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो पहले तो ये दिल में तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो। तो बंदा मोमिन का मकसूद और मतलूब तो यही है कि अल्लाह को राज़ी करे। तो जब अल्लाह को राज़ी करना इंसान का मकसूद बन जाता है, फिर उसकी जुस्तजू होती है, उसकी तमन्ना होती है, उसकी आरज़ू होती है, फिर वो कोशिश में लग जाता है कि काश अल्लाह को राज़ी करूं। अल्लाह राज़ी कैसे होगा? तो जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, वो जब फिर रास्ता ढूंढना चाहता है तो अल्लाह ने फरमाया रास्ता फ़कत एक है, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन से लिपट जाओ।
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اپنے اعمال کے حساب کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے بھی پیمانہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑے۔ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ سیرت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو جوڑے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد قائم ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے۔ یہ آیت مبارکہ، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت مطہرہ کا ربط اللہ نے کیسے بیان فرمایا ہے، اپنی ملاقات کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ، اور اپنی یاد کے ساتھ۔ ان تینوں امور کے ساتھ اللہ نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو منسلک فرما کر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت کمپریہنسو ہے، بہت جامع ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے سے ہی انسان کی آخرت میں کامیابی ہے، اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کی یاد ہے اس کے دل کے اندر۔ اگر کسی نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے تو پھر نہیں۔ اب یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا بیان ہو رہا ہے سارا، یہ ہے سورہ کا نام ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب کا نام اس وجہ سے ہے کہ یہ کب نازل ہوئی؟ احزاب کا معنی ہے لشکر۔ تو پہلی آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی جب مدینہ میں، تو پہلی جنگ ہوئی بدر، دوسری جنگ ہوئی احد، اور تیسری جو جنگ ہوئی جسے غزوہ خندق کہتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، اسی غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب اسی کو کہتے ہیں، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ نے، جو قریش مکہ تھے، انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ پہلے تو وہ خود آ گئے تھے لڑنے کے لیے، پھر انہوں نے ایک دو اور قبائل کو ملایا لڑنے کے لیے، لیکن یہ تیسری جنگ کے لیے انہوں نے عربوں کے سارے قبائل کو ملا لیا تھا۔ انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب یہ بس پہلا اور آخری یہ اٹیک کرنا ہے، ایسا حملہ کرنا ہے کہ اب سارے قبیلے مل کر حملہ آور ہو جاؤ تاکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ سارے لشکر چڑھ دوڑے، سارے قبیلے مل گئے، جس کے دل میں دشمنی تھی اسلام کی اور وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، وہ سارے سب کو قریش مکہ نے ملا لیا، ملا کے تو مدینہ پر حملہ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ترتیب فرمائی کہ اب یہ کہ جب ظاہری طاقت کا توازن نہ ہو، ظاہری طاقت تو اگرچہ آقا علیہ السلام تو صاحب معجزہ تھے، اللہ کی قدرت سے سبھی ہو سکتا تھا، مگر ظاہری طاقت کا توازن بھی ضروری تھا۔ تو جب سارے قبائل حملہ آور ہوئے تو آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس اور ایران سے آئے تھے، ان کا مشورہ ہوا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جنگیں ہوتی ہیں اور دشمن ایسے چڑھ دوڑے اور اس سے مقابلہ کرنا ظاہری طور پر مشکل ہو تو خندق کھود لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے مشورہ پسند فرمایا اور مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی۔ گویا وہ بیٹھے رہے خندق کھود کر اندر، اور باہر یہ سارے احزاب اور لشکر جو جمع ہوئے تھے وہ آئے اور مدینہ کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ جنگ کے لیے چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی رہیں، لیکن ہوا کیا کہ اللہ 1 مہینہ تک کم و بیش وہ بیٹھے رہے اسی طرح خیمے لگا کے۔ تو سوچئے اہل مدینہ پر خوف کا عالم کیا ہوگا کہ پورا عرب چڑھ دوڑا ہے، وہ چاروں طرف بیٹھے ہیں، صرف خندق ہے درمیان میں اور آبادی ہے مدینہ کی، اور وہ بیٹھے ہیں، ان میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ یہ جب سارا ماحول تھا تو اللہ رب العزت نے تیز آندھی بھیجی، ہوائیں بھیجیں، بارش بھیجی، اور ایسا اپنی طرف سے غیبی مدد کا سامان کیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی طاقت بکھر گئی۔ وہ مہینہ بیٹھے بیٹھے نامراد اور ناکام ہو کر پھر خود بخود نکل گئے اور چلے گئے۔ یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے بیان فرمایا سیرت مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
अल्लाह ने बयान फरमाया अहज़ाब, सूरह अहज़ाब में, क्योंकि दुश्मन के साथ जो आपका सलूक होता है बेहतरीन पता उस वक्त चलता है कि आपका अखलाक क्या है। तो दोस्तों के साथ तो हर कोई प्यार से बात करता है, दोस्त हो तो उसके साथ तो हर आदमी प्यार से बात करेगा। वो आपके साथ ठीक है तो आप उसके साथ क्यों बिगड़ेंगे, आप भी उसके साथ ठीक रहेंगे। तो ये तो खुल्क का पैमाना नहीं, ये अखलाक पैमाना ये नहीं है। किसी आदमी को परखना है ये नहीं है कि दोस्ती में क्या करता है, परखना तो तब है कि दुश्मनी में क्या करता है। अगर दोस्ती में वो वारी वारी जाता है और दुश्मनी आ जाए तो फिर ना कोई पुरानी बात याद रखता है, ना इज़्ज़त ना एहतराम, फिर गाली गलूज, फिर नुकसान पहुंचाने पे तुल जाए, फिर दुश्मनी, फिर अदावत, फिर जान मारने पे तुल जाए। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ उसके जज्बात थे वो सब आर्टिफिशियल थे या आर्जी थे। जो इंसान का तदब्बुर और तहम्मुल है उसका तकाजा ये है कि देखो दोस्तियों में कुर्बानियाँ दो या ना दो, लेकिन कम से कम दुश्मनी में आकर किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। उस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा आम तौर पर क्या होता है, अब मेरा दिल कर रहा है इसी मौजू को मैं ले लूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लेकिन मैसेज मैं देता हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, हमारी जैसे अच्छा ताल्लुक़, खुशगवार ताल्लुक़ चल रहा होता है उस वक्त हम सब अच्छे, लेकिन जिस लम्हे थोड़ा सा बिगड़ गया, आप में से मेरे समेत हर आदमी अगर अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले कि जिस वक्त मैं बिगड़ जाता हूँ किसी से या कोई मुझसे बिगड़ गया, क्या उस वक्त मैं हक़ पर कायम रहता हूँ? तो शायद हम में से हर एक को जवाब आए नहीं। वो हमारे पास उस वक्त जस्टिफिकेशन क्या होती है, उसने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा किया क्यों। भाई वो जो उसने ऐसा किया क्यों, क्या ये चीज़ आपको जवाज़ फराहम करती है कि अब आप जो मर्ज़ी करें, आप वही कुछ करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दी हो, जिससे मना किया हो। अगर आप भी उसका शिकार हो जाएं तो फ़र्क सिर्फ इतना रह जाएगा, उसने गुनाह किया पहले और आपने गुनाह किया बाद में, उसने ज़्यादती की पहले और आपने ज़्यादती की बाद में। ज़्यादती तो दोनों तरफ से हो गई, फ़र्क तो सिर्फ पहले और बाद का पड़ा ना। तो ये कितना बड़ा फ़लसफ़ा है जिसको हम लिए फिरते हैं ज़िंदगी के अंदर। भाई देखो पहले उसने किया, पहले उसने किया, उसने ये किया मेरे साथ, तो फिर अब मैं क्यों ना करूं। भाई वो जो कुछ पहले उसने किया वो ज़्यादती है, वो जुल्म है, वो शरीयत की खिलाफ वर्जी है, वो सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख से मुतज़ाद है, मुतसादिम है। जो उसने किया वो गुनाह है, वो गलत है। लेकिन क्या एक का गुनाह दूसरे को गुनाह करने की इजाज़त देता है? एक का गुनाह दूसरे को खुली छुट्टी देता है कि आप जो मर्जी करें, आपका क़यामत के दिन हिसाब कोई नहीं होगा। लिहाजा ये शैतान अंदर बैठा है ना, और उसे पता है कि इस इंसान से मैंने कब क्या काम लेना है। वो मौके की तलाश में रहता है, और जिस वक्त इंसान को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा जो ही आता है, शैतान को पता है कि गुस्सा जो ही आएगा इसकी अक्ल काम करना छोड़ देगी, इसका ईमान और एतदाल कमज़ोर हो जाएगा। गुस्सा तो इंसान के ऊपर गालिब हो जाता है। जब वो गालिब हो जाता है उसे पता है यही मौका है, अब इससे जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। फिर वो एक सेकंड नहीं लगाता, फिर इंसान से कुछ ऐसा करवा देता है जो वो गुनाह होता है। फिर वो इंसान बाद में पछताता है। दलील एक ही रह जाती है, पहले उसने किया था। भाई किसी का पहले गुनाह करना ये इजाज़त नहीं बन जाता कि दूसरा उसके बाद किया जा सकता है। बदला लेना और चीज़ है, उसको इसके साथ गड़बड़ न करें। एक बंदे ने आपको गाली दी, दूसरे बंदे ने गाली दे दी। जो उसने गाली दी वो तो गुनाह है, तो जो आपने गाली दी क्या वो सवाब है? एक बंदे ने किसी का हक मारा, आपका जब बस चला आपने भी हक मार दिया, तो उसने जो हक मारा वो तो गुनाह है। जो हमने गए गुस्से और तैश में आकर हक मारा, क्या वो जायज़ हो गया? नहीं। तो लिहाजा दुश्मन के साथ आपका बिहेवियर क्या है, गुस्से के वक्त आपका बिहेवियर क्या है, नाराज़गी में आप क्या करते हैं, जिसने आप पर जुल्म और सितम किया हो उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सबसे अहम बात है इंसान के किरदार में और उसकी सीरत में।
اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو فرمایا اسوہ حسنہ، اور اس آیت کو کہاں بیان کیا؟ سورہ احزاب میں۔ اور سورہ احزاب کیا ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ جنگوں کا ذکر ہے۔ گویا پہلی جنگ ہوئی بدر، دوسری ہوئی احد، تیسری ہوئی احزاب اور خندق۔ تو وہ دشمن جو مکے کا دشمن ہے وہ تیسری جنگ لڑ رہا ہے، اور اس سے قبل بھی اس نے کمی نہیں چھوڑی، ہجرتیں کروائیں، وطن چھڑوائے۔ جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے ان پر کیا ظلم و ستم ہوئے، آقا علیہ السلام کے غلاموں پر کتنے ظلم و ستم کیا اہل مکہ نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئیں، تو دیکھیے کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ وہ سارے ظلم و ستم کرنے والے بنیاد اور جڑ وہ کفار مکہ، وہ قریش مکہ۔ تو قریش مکہ، کفار مکہ اور عرب، پھر رفتہ رفتہ وہ پھیلتے چلے گئے، بڑھتے چلی گئی دشمنی۔ پھر جنگ ہوتی ہے، جنگ میں ایک ہے، دوسری ہے، تیسری میں پورا عرب گرد و نواحی چڑھ دوڑتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اسی تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، دوستوں سے ہر کوئی بھلائی کرتا ہے، پر میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پلٹ کر دیکھو، مصطفیٰ نے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پلٹ کر دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ نے دشمنوں پر کیا کیا۔ ایک واقعہ اس میں آپ کو یہ عرض کروں۔ دیکھیے آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو وہ جو اہل مکہ تھے ان پر بارش برسنا بند ہو گئی، اور ان کا سارا انحصار پانی پر یہی تھا، بارش برستی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پہاڑی علاقہ تھا، نیچے زیر زمین پانی بہت گہرا تھا، وہاں سے پانی نکل نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کا سارا دار و مدار کیا تھا؟ بارش ہو پانی جمع کر لیں، چشمے، تالاب، کنویں وہ بنا لیں، پھر خود بھی پئیں، پھر جانوروں کو بھی پلائیں، ضرورت کا استعمال کریں۔ تو پانی یہی تھا، اور اس کا ذریعہ اور سورس یہی تھا، بارش۔ تو جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو بادل بھی ناراض ہو گئے، بارش بھی ناراض ہو گئی، اور اللہ کی رحمت بھی ان سے روٹ گئی، اور ان پر بارش برسنا بند ہو گئی، حتیٰ کہ وہ قحط سالی، خشک سالی میں مبتلا ہو گئے۔ پانی نہ رہا، نہ اپنے لیے نہ جانوروں کے لیے۔ تو جب پانی کی وجہ سے اتنے مسائل ان کے لیے بڑھے اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہوئے، تو ان میں سے کسی نے کہا دیکھو اصل وجہ یہ ہے تم نے رب کے، اللہ تو وہ نہیں مانتے تھے، رب، تم نے رب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معاذ اللہ نکال دیا ہے، تو اب اللہ کی بارش اور رحمت بھی تم سے ناراض ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی کو بھیجو اور ان سے دعا کروائی جائے، کسی کو بھیجو اور ان سے دعا کروائے، وہ اپنے رب سے کہیں اور ہمیں بارش مانگ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بھی کیسے جائیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ، تو وہ سارا کچھ آپ لائیں ذہن میں، کس منہ سے جائیں ان کے پاس؟ تو کسی نے کہا تم چلے جاؤ، جو تم نے کیا وہ تم تھے، تو وہ تمہارے جیسے نہیں، ان کو رب نے بے مثال بنایا ہے، ان کے اخلاق کو یاد کرو، ان کے کردار کو یاد کرو، ان کی صداقت اور سچائی کو یاد کرو۔ وہ نہ بدلہ لینے والے، نہ انتقام لینے والے، نہ کسی کی حق تلفی کرنے والے، نہ کسی پر ظلم اور جبر کرنے والے۔ تم نے جو کیا وہ تمہارا کردار تھا، کوئی وفد بھیجو اور وہ اپنے رب سے مانگیں بارش، پھر ہمیں ملے گی۔ تو وفد آ گیا، تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئے، آپ سوچئے ذرا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں آس پاس، وہی چہرے ہیں جن کے سامنے 13 سال کا ظلم و ستم آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور سب صحابہ کو گھروں کا چھوڑنا بھی یاد آ رہا ہوگا، رشتہ داروں سے بچھڑنا بھی یاد آیا ہوگا، مال اور اسباب کا تلف اور ضائع ہو جانا وہ سب بھی ذہن میں تصویر آئی ہوگی۔ جس نے جو ظلم و ستم کیا تھا وہ سارے نقشے ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے ہوں گے۔ مگر وہ جب پہنچے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، اور نہ نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، نہ اپنے ظلم کی تلافی کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ایمان لانے کے لیے آئے،
ایک کام لے کر آ گئے، اور کام یہ لے کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب سے آپ ادھر آئے تو بارش نہیں برسی، تو آپ اپنے رب سے ہمیں بارش ہی مانگ کر دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام قربان جائیں رحمت للعالمین پر آپ نے ایک جملہ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ اسے چلو اب شرمسار تو کریں۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو آج یہ آ گیا ہے، چلو اس کو تھوڑا سا احساس تو دلائیں، کرتے ہیں ایسے کہ نہیں بھی چلو اسے تھوڑا سا آج احساس تو دلاتے ہیں۔ تو وہ بری چیز کو اچھا ٹائٹل اور عنوان دے کر شیطان ہم سے بہت کچھ ایسے کرواتا رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے قربان جائیں ایک لفظ ایسا نہیں کہا کہ انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حاجت مند بن کے بیٹھے ہیں، سائل بن کے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے نہ تاخیر کی، نہ ان کو کوئی ماضی کا احساس دلایا، نہ ان کو کوئی شرم دلائی، کچھ بھی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں ہمیں بارش ملے۔ آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا کردار تھا، مجھے تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں، میں تو عالمین کے لیے رحمت ہوں، کافر اور مشرک کے لیے بھی مصطفیٰ سراپا رحمت ہے۔ تو عرض کی باری تعالیٰ اب تیرا انتقام اپنی جگہ، تیرے اصول اور ضابطے اپنی جگہ، تیرا نظام عدل اپنی جگہ، تیرا نظام عذاب اور انتقام اپنی جگہ، لیکن اگر تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے تو میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کی حاجت عطا فرما دے، ان کو ان کی بارش عطا فرما دیں۔ اور اللہ نے بارش عطا فرمائی، بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش برسی، اور پھر ان کو ایک ہفتے بعد یا بعض روایات کے مطابق 2 ہفتے بعد پھر آنا پڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارش جو آپ نے مانگی وہ تو برس رہی ہے، اسے روکیے تو صحیح، ہم سیراب ہو گئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو گئیں، ہمارے تالاب بھر گئے، ہمارے کنویں بھر گئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو گئیں، اسے روکیے۔ تو میرے آقا نے پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ بارش رکی۔ یہ ہے رحمت مصطفیٰ کا تقاضا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت دشمنوں کے ساتھ کیا تھی؟ اپنوں کے ساتھ ہر کوئی کا احترام سے پیش آتا ہے، لیکن جہاں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اس کے ساتھ آپ احترام سے پیش آئیں، تب پتہ چلتا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا خلق کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو اللہ نے جب اسوہ حسنہ قرار دیا کہ بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ آپ کی سیرت ایسی ہے کہ جس شخص نے اسے اپنایا پورا نہ اپنا پائے، کم سے کم ہماری زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ کی خوشبو تو نظر آئے، جتنی استطاعت ہو، جتنا بس میں ہو، اس کی خوشبو نظر آئے، اس کا رنگ نظر آئے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی سیرت، ان کا کردار۔ تو جب سیرت اور کردار میں آقا علیہ السلام کے حسن کا رنگ نظر آئے اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی خوشبو نظر آئے، تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے دوستو، میلاد اور سیرت میں دونوں پہلوؤں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے پہلے میلاد اور آقا علیہ السلام کے خصائص اور شخصی فضائل پر بات کی۔ اب انشاءاللہ آج سے یہ بیان شروع ہوا ہے سیرت کا، تو اس کو ہم کچھ جاری رکھیں گے تاکہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمارے اخلاق اور کردار سنور جائیں۔ اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، نجات ہے، اور یہی آقا علیہ السلام سے محبت اور عشق کا تقاضا بنتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔